مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو قرآن کی محبت سے بھر دے، ہم سب کے چہروں کو ایمان کے نور سے منور کر دے، اور ہم سب کے گھروں کو ذکر و درود کی خوشبو سے مہکا دے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آج ہم ضیاء القرآن کے سفر میں داخل ہوتے ہیں ایک نہایت گہری آیت کی طرف، جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے خوف، عدل اور احتساب کا درس دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 کا ترجمہ: اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، نہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس سے بدلہ فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تفسیر: یہ آیت قیامت کے دن کے ایک نہایت لرزہ خیز تصویر پیش کر رہی ہے، جہاں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ رشتہ دار، نہ سفارش بغیر اللہ کی اجازت کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ آج تمہارے پاس وقت ہے، عمل کا موقع ہے، مگر صرف میرا انصاف ہوگا کل۔ یہ آیت ہمیں خوف الہی، احتساب، جواب دہی اور صدقے دل سے توبہ کی دعوت دیتی ہے۔ جو بندہ آج اپنے اعمال کی فکر کرتا ہے، وہ کل کی گھبراہٹ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عملی پیغام یہ ہے کہ روزانہ چند لمحے اپنے دل کا جائزہ لیں۔ آج میں نے کون سا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور کس کام پر مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ ہر رات توبہ، استغفار اور درود شریف کے ساتھ سونا چاہیے۔ یہ عمل قیامت کے دن روشنی بن جائے گا۔ دعا ہے اس رب ذوالجلال سے: اے اللہ، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو قیامت کے آنے سے پہلے ہی اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اور اس دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے ضیاء القرآن سے یہ سیکھا کہ دنیا کا ہر رشتہ، ہر سہارا عارضی ہے، اصل مدد صرف اللہ کی ہے۔ قیامت کا خوف انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جو بندہ آج توبہ کر لیتا ہے، کل کا دن اس کے لیے امن کا دن بن جاتا ہے۔ اے میرے رب، ہمیں دنیا میں بھی اپنی رحمت دے اور آخرت میں بھی اپنی بخشش سے نواز۔ ہمیں اس دن کے خوف سے محفوظ فرما جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ انشاءاللہ اگلی آیت نمبر 49 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دیتا ہے، یعنی ظلم کے اندھیروں سے آزادی کے نور کا سفر۔ آئیے قرآن سے اپنے دلوں کو روشن کیجیے۔ جزاک اللہ کثیرا۔